خدا پرستی الگ ہے. مطلوب کیا ہے ہم سے اور آپ سے؟ عاجزی، بندگی، خدا پرستی. یہ مطلوب ہے. مطالبہ ہم سے اور آپ سے، ہر فرد بشر سے یہ ہے، عاجزی، بندگی اور خدا پرستی. اور خدا کی قسم، خدا کی بندگی کا بلند ترین پیمانہ جو دنیا میں ممکن ہے، اس پیمانے کو بنانے والے اور نبھانے والے ہیں حسین ابن علی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک جملہ اصل مباحث کو آج کھولنے سے پہلے عرض کروں. یہ جملہ میں اس سے قبل میرا خیال ہے 1 سے زائد بار عرض کر چکا ہوں. ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ کورونا کا زمانہ ہے اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں سب جانتے ہیں. آپ کی تعداد کم ضرور ہے، لیکن آپ کی آواز درود میں اتنی بلند ہونی چاہیے جو کثرت پہ غالب آ جائے. اللہم صلی علی محمد. جب بھی معصومین میں سے کسی کا نام لیا جائے تو آپ درود پڑھنے کا حق ادا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو حضور کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. انسان، عام بشر. پرانی بحث ہے، کوئی نئی بحث نہیں. اور ظاہر ہے جب حضور ہی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، اب بھائی ایک جملہ اور کہی دو پھر، حضور تو حضور ہیں. بہت سے تو ایسے ہیں جو خدا ہی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. اور اسی لیے بعض ایسی بحثیں دینیات میں داخل کر دی گئی ہیں، علم کلام میں بعض ایسی باتیں داخل کر دی گئی ہیں کہ جن کو دانشور جب نظر ڈالتا ہے تو ہمارے مرحوم مقبول جمیل مظہری صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے، اردو کے اچھے مشہور مفکر شاعر تھے، کہتے تھے کہ صفات بخشے مکان بخشے جگہ جگہ ایک حرم بنایا. صفات بخشے مکان بخشے جگہ جگہ ایک حرم بنایا. ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا. تو یہ مشکل ہے صفات حق کو سمجھنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں کو سمجھنے میں، اس کے افعال کو سمجھنے میں. اپروچ بہت سے لوگوں کا اسی طرح کا ہے کہ وہ خدا کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. اور جب خدا کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کے بارے میں کیا اور حضور علیہ السلام سے آگے بڑھ کر پھر ائمہ اطہار سے متعلق ان کا رویہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بس کتابیں پڑھ لیجیے. اس لیے کہ بس اگر روایتوں کی طرف میں حوالہ بھی دوں گا تو میرا مزاج بہت برہم ہو سکتا ہے، یعنی فضائے دہن کی شیرینی جو ہے وہ تلخی سے بدل جائے گی. تو ہیں ایسے افراد جو ان ہستیوں کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. اب یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. حضرات محمد و آل محمد، یہ ائمہ اطہار، یہ معصومین، یہ عالم بشریت کے عظیم ترین رہنما، یہ وہ ہیں کہ ہم اور آپ شریعت پر عمل کرنے کے پابند بنائے گئے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو مشیت پر عمل کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. دیکھیے کس قدر فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے. شریعت سے مشیت تک کتنا فرق ہے، یہ اگلی چند تقریروں میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت یہ عرض کروں، ظاہر کبھی کبھی ظاہر کا نام ہے شریعت اور اس کے باطن میں ہوتی ہے مشیت.
اور یہ بھی کند سے ایک تعریف ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا اتنا کہنے سے کہ ظاہر کا نام شریعت ہے اور باطن کا نام مشیت ہے، نہیں۔ کبھی کبھی خود معصومین علیہ السلام سے مشیت اور ارادے سے متعلق سوال ہوا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شاء اللہ و اراد، اللہ نے چاہا اور اللہ نے ارادہ کیا، یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہو تم، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی چیز کا امر فرماتا ہے لیکن وہ اس سے کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے لیکن اس سے راضی نہیں ہوتا۔ کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے۔ اور ہمارے یہاں یہیں سے مشکل شروع ہو گئی، ایک چیز خارج میں واقع ہو رہی ہے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے میں نے کہا تھا نا بڑی دقیق بحث ہے یہ۔ آپ یہ بتائیے اس پوری کائنات میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والے موحد یہ بتائیں اللہ قادر ہے، عالم ہے؟ کہ ممکن ہے کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کے علم کے بغیر وجود میں آ جائے؟ اور کیا وہ ایسا نعوذ باللہ عاجز ہے کہ کوئی چیز اس کی رضا کے خلاف ہو رہی ہو اور وہ روک نہ سکے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے علم میں نہ ہو اور ہو جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی چیز کو وہ روکنا چاہے اور نہ روک سکے۔ وہ عالم بھی ہے اور قادر بھی، پھر بھی یہاں وہ کام بھی ہو رہے ہیں جس سے وہ راضی ہے، وہ گناہ بھی ہو رہے ہیں جس سے وہ ناراحت ہے، ناراضی ہے۔ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ وہ گتھی ہے جو متکلمین اور مفسرین اور تھیولوجینز جو ہیں ان کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، کہ جو ماہرین دینیات ہیں، خدا عالم ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم کے بغیر وجود میں آئے، اور اس کے باوجود وہ بہت سی چیزیں جو وجود میں آتی ہیں ان سے راضی نہیں ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب میں نے جو ابھی عرض کیا تھا کہ حضرات محمد و آل محمد وہ ہیں جو مشیت پر عمل کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں۔ یعنی اس پوری گفتگو میں اس وقت اگر یہ ایک فقرہ یاد رہ جائے اور آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میری محنت سوارت ہو گئی۔ ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں، پابند کیے گئے ہیں، شریعت پر عمل ہو، ایک سر منہ آگے نہ بڑھیں اور پیچھے نہ رہ جائیں۔ وہ ہیں کہ جن کو مشیت پر عمل کرنے کا اذن عطا کیا گیا اور مشیت پر عمل کرنے کا انہوں نے حق ادا کیا، اور وہ حق ادا کیا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ بہت سے کام ہوتے ہیں جس سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص اعلان کر رہا ہو رضا اللہ رضانا اہل البیت، دراصل اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ کس منزل پر عمل کر رہا ہے، کس منزل پر عمل کر رہا ہے۔ شریعت سے مشیت تک پہنچا، مشیت سے اس منزل تک پہنچا کہ جو رضائے حق ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد جو رضائے حق ہے۔ اور اگر آپ حضرات اہل نظر بھی ہیں اور مجالس سرکار سید شہداء کے طفیل میں یہ فقرے بار بار آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہوں گے، آپ کے پردہ سماعت کو نورانی کرتے ہوں گے، آپ کے گوش سماعت کو محظوظ اور منور کرتے ہوں گے۔ یہ کسی اور کا فقرہ نہیں تھا، یہ حضرت ابو عبداللہ الحسین